ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. میری ماؤں، میری بہنوں اور چمنستان اسلام کی جیالیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق، مستورات کے متعلق، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے متعلق، ان کی عظمت و شان کے متعلق ایک سورت نازل فرمائی۔ دراصل وہ سورت عورت کے اس مقام کو دکھلانے کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اس کو عطا کیا، جس کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ اور ایک سورت جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستورات کے نام سے نازل فرمائی، یعنی سورہ مریم۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام کے ذریعے سے جو مقام عطا کیا ہے، وہ دیگر مذاہب کے اندر عورتوں کو بالکل نہیں دیا گیا۔ عورت ان کے نزدیک، دیگر مذاہب والوں کے نزدیک ایک عجیب شے ہے جس سے وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے اور اس کو بالکل سادہ لفظ زبان کے اندر اگر کہیں تو جس طرح اسٹیپنی ہوتی ہے اس طرح سے استعمال کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن میری ماں، میری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور ان کے ذریعے سے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ اس وقت نازل کی گئی۔ اس سے پہلے کا مستورات کے ساتھ کا جو عالم تھا، ان کے ساتھ جو نظام قائم تھا، وہ ہم سب جانتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے مظالم سے نکال کر اسلام کی مقدس زندگی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ مقام عطا کیا گیا کہ سورہ نساء نازل کی گئی، سورہ مریم نازل کی گئی۔ ان کے مقام کو، مرتبے کو بتلایا گیا، ان کے مسائل کے متعلق اس کے اندر بہت سارے مسائل نازل کیے گئے، احکام نازل کیے گئے۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو کھل کر تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ عورت جس کے اوپر ہمیشہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ اس قابل نہیں ہے، بلکہ یہ اشرف ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اور اس کو صنف نازک ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقامات بدلائے اور اس کو عزت بخشنے کے بے پناہ مسائل اور احکام قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے نازل کیے گئے۔ میری ماں، میری بہنوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آج اصل میں اتنا بڑا مقام ہم سب کو ملنے کے باوجود، خصوصاً عورتوں کو مقام ملنے کے باوجود، ہم نے اس مقام کو بھلا دیا کہ وہ مقام جس مقام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی، پوری مکمل سورت نازل فرمائی، اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے صرف اس کو بھلایا ہی نہیں بلکہ یورپین اقوام کی تمام جدید ٹیکنالوجیز
اور وہ طریقے جن طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، ان تمام طریقوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لایا۔ میری ماں، میری بہنوں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جس عورت کے متعلق اور مطلق اعتبار سے عورتوں کے جو مقامات بتلائے ہیں، وہ تمام احکامات شریعت سے وابستہ اور شریعت سے ربط رکھنے کے بعد بتلائے۔ جس عورت کا اللہ سے، اس کے رسول سے تعلق ٹوٹے گا، وہ یقینی طور پر اللہ کے راستے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ہر چیز کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر گمراہی والی زندگی پر آ جائے گی۔ اور آج وہی حال ہے کہ ہم نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور مغربی تہذیب کی تمام طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لا دیا۔ مثال کے طور پر آج ہماری زندگیوں کے اندر موبائل ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج شاید ہی کوئی عورت ہوگی جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو خاندانوں کی تربیت کے لیے بھیجا، اولادوں کی تربیت کے لیے بھیجا، گھروں کی تربیت کے لیے بھیجا، اور اسی کے مطابق سورۃ النساء کے اندر بے شمار احکامات نازل کیے گئے۔ ایک عورت جس وقت اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے، نبی سے تعلق قائم کرتی ہے، خدا کی قسم وہ ایک جہنم والے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی۔ جس گھر کے اندر دینی تعلیمات کبھی تھی نہیں، لیکن عورت نے اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو قائم کیا، اور جتنے بھی غیروں کے طریقے ہیں اور غیروں کے ہتھکنڈے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے تمام طریقوں کے اوپر، نبی کے تمام طریقوں کے اوپر چلی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو، جس گھر کے اندر جہنم کے تمام مناظر دیکھنے میں ملا کرتے تھے، اس گھر کو اس ایک عورت نے جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ شمار مثالیں موجود ہیں۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک مقام عطا کیا کہ جس وقت عورت صحیح طور پر، صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی تربیت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بطنوں سے، ان کے پیٹوں سے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر کو پیدا فرماتے۔ اور یقین مانیے، اگر اس سے برعکس ہم نے اللہ سے تعلق کو توڑا، نبی سے تعلق کو توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرق کو چھوڑا، تو خدا کی قسم ہمارا چلتا پھرتا جو نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت سے تھوڑا بہت بھی ہمارا وقت اگر ہوتا، اس وقت کو ختم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والے گھر کو جہنم بنا دے گا۔ آج مردوں سے کوئی امید وابستہ نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی امید وابستہ نہیں ہو سکتی۔ عورتوں ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج مردوں کا حال تو بہت برا ہے کہ صبح کو سوتے دن کو پڑے ہوئے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مٹریل وغیرہ کھاتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بالکل چمگادڑوں والی زندگی بنا رکھی ہے، اور مرد اپنی اولاد کے اوپر کبھی بھی نظر التفات کرتا ہی نہیں ہے، اپنی تمام زندگی کو غرضی زندگی بنا کر رکھا ہوا۔ لیکن میری ماں، میری بہنوں، ایک التجائی الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تمام امور وابستہ کیے گئے۔ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کے ذریعے سے فرمایا کہ وہی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر عورت نے اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے روبرداری کر لی اور ان کو صحیح طور پر، صحیح معنی میں تربیت کے راستے پر نہیں لے کر آیا، تو خدا کی قسم کبھی بھی یہ اولاد صحیح راہ پر نہیں آ سکتی۔ بڑی قربانیاں ہیں عورتوں کی کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کا، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت کا پروانہ دیا گیا اور اسلام کے متعلق کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی، کتنی ساری عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تمام
وہ راستے جو تکلیف والی تھے وہ تمام کے بسہولت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی. مشکلیں ہوں، آفتیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دل کے اندر ایمان راسخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے مقدم ہے، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے مقدم ہے. ہم دنیا کی کسی چیز سے ہم نہیں ڈرتے، ہمیں تو بس شریعت پیاری ہے، اللہ کے نبی کی طریقہ، اللہ کے نبی کی شریعت پیاری ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ پیارا، اللہ کے احکامات پیارے. اور پھر چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئے. فرعون کی بیوی کے متعلق ہم نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ایمانی روشنی نصیب فرمائی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا. ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت فرعون کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ حضرت آسیہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے. میری ماں، میری بہنوں، اس وقت کے اس عالم کو یاد کیجئے جس وقت وہ فرعون ظالم جس نے اپنی خود کی بیوی کو ایسی اذیتیں، ایسی تکلیفیں دی کہ خدا کی قسم سے ان پر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. جس وقت پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول کیا، چونکہ محبت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے جو ہے پہلے بہت سمجھایا، لیکن ہر وقت یہی چلتا رہا کہ میرے نزدیک نہ تمہاری محبت پیاری، نہ تمہارا ظلم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارا تشدد مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے. بس میرے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مقدم ہیں. میری ماں، میری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ دیواروں کے اوپر ان کے ہاتھوں کے اندر کین مار کر بازار کو بگاڑ دیا گیا. ہاتھوں پر کین مار کر دیوار کے اوپر کھڑے سے لٹکا دیا گیا، پیروں کے اوپر کین مار دیے گئے. میری ماں، میری بہنوں، یہ اسلام کی خاطر انہوں نے ایک راہ ہم سب کے لیے چھوڑی کہ تکلیف دین کے راستوں پر جو بھی ہے اس کی وجہ سے دین کے راستوں سے ہٹا نہیں کرتے. دنیا کی جو رعنائی ہے اس کو دیکھ کر پھسلا نہیں کرتے. چھوٹی سی چیزوں کے ذریعے سے ہم شریعت کا اور اپنی دنیا کی چیزوں کا سودا نہیں کیا کرتے. انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی اور پھر اسی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اس دنیا سے ان کے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی رخصت فرما دیا. اور میری ماں، میری بہنوں، اس تکلیف کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو رکھیں گے. یہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو میری ماں، میری بہنوں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان سے ہم گردانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جو گردانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یاد تو بالکل محنت میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم گھروں کے اندر تک مسورات کے دلوں کے اندر سے ایمان کی روشنی کو نکال لیں، ان کے دلوں سے کس طریقے سے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال لیں اور ان کے دلوں کے اندر باطل کی تمام چیزوں کو بٹھا دیں. اتنا باطل بھر دیں کہ ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہی سمجھ میں نہ آئے. خدا کی قسم آج یہ حال ہے. اور بہت ساری بے شمار لڑکیاں جو ان کے پھندوں میں مدرسی بھی چلی جا رہی ہیں، بے شمار واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ نے اولاد کو بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی، اس دنیا پر ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایمانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے خدا کی قسم کسی والد کسی والدین کے اندر ذرہ برابر بھی یہ جسارت نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے میں اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے فکر کروں. لیکن دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہے افسوس میرے بھائیوں، وہ چیز جس کے متعلق سے نہ سوال ہوگا نہ کوئی چیز ہوگی، اس کے متعلق اتنی فکر ہے کہ اگر نہ کی گئی ہو، اگر اولاد نے اس چیز کے متعلق ذرا برابر بھی گڑبڑ کر دی ہو تو میرے بھائیوں اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں.
اور اگر شرعی اعتبار سے کوئی چیز نہ کرے، مثال کے طور پر ایک نماز ہی کو لے لیں، ہم دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے اور کہیں کہ اگر ہماری اولاد نماز نہ کرتی ہو تو کیا ہم اس کو کبھی ٹوکتے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بہت ساری مصورات کو جیسے کہتے ہیں سنا ہے کہ لڑکا رات میں دیر سے سویا ہوا ہے، اس کو فجر کی نماز میں ہم خود اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ کر سنا رہے ہیں کہ رات میں دیر سے سویا ہے، اس کو سونے دیا جائے۔ خدا کی قسم ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو موبائل دلا کر دے رہے ہیں کہ لے بیٹا دیکھ، دن رات ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہے، اور جس وقت موبائل خالی ہو تو مجھے بھی دے، میں بھی دیکھوں، کوئی سیریل دیکھوں، کوئی فلم دیکھوں۔ اور خدا کی قسم یہ آج موبائل کی جو زندگی ہے، اس کے اوپر تو اللہ ہی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ کیسی کیسی چیزوں کو اغیار نے اس کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موبائل لے کر چلنا اپنے ایمان کو ہاتھ پر لے کر چلنے کے مترادف ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، ماحول بالکل بگڑتا چلا جا رہا ہے، اغیار 100% محنت کرتا چلا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے باطل کو غالب کیا جائے، اور حق والے بالکل سوتے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل دبائے ہوئے ہیں اور غرضی والی زندگی کو گزارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا کی زندگی کو اور اخروی زندگی کو بھی تباہ اور برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگ دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں سے شاید کوئی مسلمان گزرا ہے، اس بنیاد پر یہاں کے حالات درست ہیں، کسی کے مسائل کے اندر کوئی پیچیدگیاں تھی، ان مسائل کو حل کر دیا گیا، شاید یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، قسم خدا کی آج یہی حالات ہیں کہ ہم ایمان والے بالکل حق پر ہونے کے باوجود ہم سوتے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو بھلا دیا ہے اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں جن کا تعلق شریعت سے ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں، کہ گھروں کے اندر بے نظام زندگی چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی کسی کا پرزان حال نہیں، سب اپنی غرض کی زندگی کو گزار کر بغیر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے پیش آئے وہ اپنی زندگی کو گزار۔ یہ تعلیمات اسلامی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، خدا کی قسم ایسے ہی حالات ہوتے چلے جائیں گے اور اس سے بھی بہتر حالات آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو نہ کیا تو خدا کی قسم اللہ پاک دوسری قوموں کو پیدا فرمائے، دوسری قوموں کو پیدا فرمائے گا، اور اللہ لے رہا ہے، ایسے لوگوں سے کام لے رہا ہے جن سے ہم نے امید تک نہ لگائی تھی۔ آج بالکل عجیب طریقے کا عالم ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس دنیا کے پیچھے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ذرے برابر بھی اچھی نہیں ہے، متاع الغرور یہ دنیا کے دھوکے کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے دنیا کو جمع کرنے کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنی اولاد کو اس بہانے سے کہ میرا بچہ لائف کے اندر سکسیسفل ہو جائے، کچھ کاروبار کے ذریعے سے اس کو لگا کر دیا اور اسی کے پیچھے اپنی ساری کوششوں، ذہن کی کوشش، بدن کی کوشش، ہر چیز کی کوشش صرف اس کی کمائی کے پیچھے لگوا دی، اور شریع اعتبار سے ذرہ برابر فکر نہیں کی اس دنیا کے متعلق جس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع الغرور فرمایا۔ میری ماں، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع الغرور کس وجہ سے فرمایا؟ اس کے متعلق آتا ہے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دنیا کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں، جس دنیا کو آج ہم محبت کا درجہ دے رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اپنی جانوں کو جان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں،
اس دنیا کے متعلق حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جیسے گھر یا کسی گھر کے اندر کوئی عورت اگر جو ہے کپڑا وغیرہ سے مٹی کے گھر کو لیپ رہی ہو اور وہ کپڑا ایک کونے میں رکھی ہوئی ہو تو وہ کپڑا جیسے پڑا رہتا ہے اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا، خدا کی قسم اسی طرح سے دنیا کا حال ہے کہ آج ہم دنیا کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لکھنے والا کپڑا، اور اسی کے بعد فرمایا کہ جو عورت اپنی مخصوص ایام میں جو کپڑوں کو استعمال کرتی ہے وہ کپڑے کے مانند دنیا کی حیثیت ہے۔ اب بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس دنیا کو ہم اتنا درجہ دیتے ہیں اس دنیا کے مطابق ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی شکل دے گا، اس دنیا میں ایسی شکل دے گا اور ہمارے ہی بازو میں کھڑا کرے گا کہ بالکل پراگندہ بال ہوں گے، جسم سے بدبو آ رہی ہوگی اور لوگ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، اور جس وقت بازو میں آ کر کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے یار یہ کون ہے، شخص ہٹا یہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہی تمہاری مطلوبہ چیز ہے جس کو تم چاہا کرتے تھے، جس کے پیچھے تم بھاگا کرتے تھے، جس کی چاہت کے اندر تم میری شریعت کو، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو دنیا کے طریقوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ خدا کی قسم یہ وہی چیز دنیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ اٹھاؤ اس شخص کو اور اس کو جہنم میں ڈال۔ دنیا کے مطابق کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، دنیا کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت یہ دنیا کہے گی کہ اے اللہ میرے چاہنے والے کو بھی تو میرے ساتھ میں بھیج دے۔ خدا کی قسم جو اس دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اس دنیا کی خواہش کی بنیاد پر ہم سب کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ حالات ہیں، اس لیے ابھی وقت کچھ زیادہ نہیں گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بہت سارے طریقے ہمارے بیان فرمائے ہیں۔ ان طریقوں کے اوپر اگر ہم چلنے والے ہوں گے خدا کی قسم میں پچھلا زمانہ لوٹ آئے گا، جس زمانے میں صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی 100% پابند تھی، اللہ کے احکامات کی 100% پابند تھی۔ جس وقت گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہوتی تھی تو کام کاج کے درمیان بھی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ جس وقت کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی تو ان کا دل دھڑکتا تھا کہ اللہ کے نام سے دھوکا کرتا تھا، اور جب کسی مجلس میں اگر بیٹھا کرتی تھی تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی آئین شریعت کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے سمجھت کر ان طریقوں کے مطابق چلا کرتی تھی جس طریقوں پر اللہ کے نبی اور اللہ نے چلنے کے لیے بتایا۔ وہ طریقہ لوٹ آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قوت ارادی دل کے اندر پیدا کریں، ہم یہ عزم کو کریں کہ آج کے بعد سے جس وقت اپنی زندگی گزاروں گی تو بالکل اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گی، حالات چاہے کیسے ہی بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائے، تبدیلیاں کیسی کیوں نہ پھیلتی چلی جائے، باطل چاہے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، ہم ان باطل چیزوں کو ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کریں گے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیوی اور تمام بیٹیاں، بیویاں، کیا یہ انسان نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس دل وغیرہ نہیں تھے؟ کیا یہ دنیا کی تمام رعنائی کو نہیں دیکھتی تھی؟ کیا ان کے دلوں کے اندر خواہشات نہیں تھے؟ لیکن میری ماں، میری بہنوں، انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو قربان کیا شریعت کے سامنے۔ شریعت سب سے پہلے، اللہ کا حکم سب سے پہلے، دنیا سب سے آخر میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، بیٹیوں کا یہ حال تھا۔ اور میری ماں، میری بہنوں، عبادات کے اندر ہم اپنے آپ کو جس وقت لگائیں گے خدا کی قسم دل کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہوگی کہ ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطابق نہیں سنا کہ وہ
जिस तरीके से अल्लाह से लड़ लगाई हुई थी, ताल्लुक किस तरीके से कायम किया हुआ था। ताल्लुक जिस वक्त अल्लाह से कायम होता है औरत का, तो मेरी माँ मेरी बहनों, उस औरत के ताल्लुक की बुनियाद पर ही अल्लाह पाक उस घर की तरबियत फरमा देते हैं। अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक आपने सुना होगा कि एक मरतबा जो है ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत करते हैं। मुतबर रिवायत है, सिपा रिवायत में से तमाम रिवायत इसके जो है वो सब के सब सिपा। मेरी माँ मेरी बहनों, ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी। कौन सी नमाज? नफल नमाज। तो जिस वक्त सलात फेर रही है तो अल्लाह अकबर, फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हो गई है। हमारे अंदर इतनी सतर्क, ये किस वक्त होता कि अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की बुनियाद पर होता। हम लेकर बैठे रहेंगे मोबाइल और दिन रात सिनेमा वगैरह देखते रहेंगे, सीरियल वगैरह देखते रहेंगे, जिसमें सास बहू के झगड़े और फला के साथ फला का फिर, फला लड़की के साथ फला का फिर, ये तमाम चीजों को देखकर हमें नमाज के अंदर मजा नहीं आएगा। मुसल्ले पर बैठे हुए जान चिड़चिड़ापन करने लगेगी कि कब कब यहाँ से उठे, सलाम फेरे और किस वक्त यहाँ से उठे और किस वक्त मोबाइल को हाथ में ले, किस वक्त दुनिया की चीजों के पीछे पड़े। खुदा की कसम यही हाल होगा। तो ताल्लुक अल्लाह से पैदा हो जाएगा कि दुनिया की तमाम चीजें बेकार और नायाबी नजर आएगी। फिर औलाद की तरबियत भी सही तरीके पर होगी। लड़का सो रहा होगा और नमाज का वक्त होगा तो नाच मार कर उठाएगी कि वक्त हो चुका है, अल्लाह के दरबार की हाजिरी का वक्त हो चुका है, उठ और नमाज के लिए जा। उस वक्त ये अल्फाज नहीं करेगी क्योंकि मेरा बच्चा रात भर जमा हुआ है, अभी सोया हुआ नहीं है, उसको थोड़ी देर आराम करने दो। बल्कि उसको ये कहेगी कि रात भर नहीं सोया तो अपनी गलती की है, इसलिए अब अल्लाह के दरबार में जाकर सुकून को हासिल कर और जहाँ वहां पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाशी कर। ये अल्फाज कहेगी मेरे भाई। शर्त है कि अल्लाह से ताल्लुक कायम हो, नबी से ताल्लुक कायम हो, नबी के तरीकों को अपनी जिंदगियों में लाए, अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगियों में लाए। लेकिन ये किस वक्त होगा? जिस वक्त हमारे अंदर कुव्वत इरादी पैदा करेंगे। हमने इरादा ही नहीं किया, हमने छोड़ने का इरादा ही नहीं किया। हम जब कभी ऐसी बातें सुनते हैं तो एक वक्त के लिए दिल के अंदर ख्याल रहता है, लेकिन जैसे मजलिस खत्म हो जाती है जैसे तो वैसे ही होता है। ये शैतान का समय हटा, बस हो गया, अल्लाह ने 2 काम क्यों दिए? इसीलिए तो दिए हैं कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। शैतान का बड़े खतरनाक तरीके वाला हवा है, इंसान को सही बात पर अमल करने ही नहीं देता। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुनने के जरिए से इंसान को बड़ी हिदायत नसीब होती है और उससे बड़े मनाफे हासिल होते हैं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ईमान की बातों का कहना सुनना ईमान वालों को नफा देता है। और शैतान कहता है कि नहीं, ये नफा नहीं देती, ये तो नुकसान देती है। ये दुनिया के एतबार से तुमको दुनिया की तमाम अच्छी चीजों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जो वक्ती तौर पर तुम्हारा दिल लुभाने वाली है। इसलिए मेरी माँ और मेरी बहनों में वक्त ज्यादा नहीं होगा। आज हालात तब्दील होंगे तो हम आप औरतों से होंगे, जिन औरतों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मसाइल नाज़िल फरमाए, बेशुमार अहकामात नाज़िल फरमाए। और इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मुताबिक, औरत के नाम के मुताबिक एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई। अब इस मकाम और मर्तबे को देखकर तो कम से कम हम अपने अकल के नाखून लें और इस बात को तो समझें कि हम दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए आए हैं और इस मकसद को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी औलाद की तरबियत कहां से होगी? सही तौर पर हम ईमान के ऊपर कैसे चल सकेंगे? अल्लाह की शरीयत हमारी जिंदगियों में से हमारी जिंदगी में कैसे दाखिल होगी? हम इसके ऊपर 100% कैसे अमल करने वाले होंगे? ये सारी चीजें हम सबको सोचनी होगी। और फिर जिस वक्त हमने अमल कर लिया, इरादा करने के बाद अमल करना शुरू कर दिया, खुदा की कसम सबसे पहले तो इरादा ही अगर हमने कर लिया तो अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा देगा। हमने आज इरादा कर लिया कि मैं अपनी औलाद की तरबियत सही तौर पर करूंगी, अपनी
اپنے شوہر کے اوپر اس کی امید نہیں لگاؤں گی، خود اپنا بچہ، اپنی اولاد جو بھی ہے، دن رات میں گھر میں رہتی ہوں، میرا لڑکا میرے سامنے، میری 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اس لیے میں ہی اس کی تربیت کی زیادہ ذمہ دار ہوں، میں کسی اور سے امید نہیں لگاؤں گی، اور آج ہی سے اس کی صحیح طور پر صحیح معنوں میں تربیت کروں گی، تو خدا کی قسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بننے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ والے پیدا ہوتے چلے جائے، لیکن ارادہ کرنا اصل ہے۔ ہم اگر ارادہ نہیں کریں گے اور وہ تمام چیزوں کو ترک نہیں کریں گے جس سے مضر اثرات ہماری اولاد کے اوپر آنے والے، تو پھر ہم چاہے اچھے ہی عمل کیوں نہ کریں، وہ مضر اثرات ہماری اولاد کے اوپر آنے، بات کرنے کا، طرز تکلم کا اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو میری ماں، میری بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غیر ضروری طریقوں کو داخل کریں گے تو وہ چیز سے ضرور اثر انداز ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم جب کبھی اپنے گھر میں اہل خانہ کے اندر اگر چھوٹے بچوں کے سامنے جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تو بچے اسی طرح کی بات کو دوہرا دیں۔ جیسے میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، اپنے گھر میں میں کبھی اگر جو ہے اتفاق سے اپنی اہلیہ کو نام لے کر پکارتا ہوں تو میرا چھوٹا بڑا لڑکا اور چھوٹا لڑکا دونوں بھی جو ہے اپنی والدہ کو اس نام سے پکارتے ہیں، پھر آنکھ نکال کر چمکانا پڑتا ہے، اور دل میں ایک دم خیال آتا ہے یار یہ تو بچوں کی غلطی نہیں ہے، یہ خود اپنی غلطی ہے۔ ایک بولی ہوئی بات کا بچہ اتنے جلدی اثر لیتا ہے، تو زبان سے نکلی ہوئی بات کو اتنی جلدی اثر لیتا ہے کہ فوراً وہ چیز اپنی زبان سے نکال کر کہہ رہا ہے، ماں کا نام لے کر کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ باپ نے پکارا۔ تو میری ماں، میری بہنوں، اگر ہم غلط طریقوں پر چلیں گے تو کیا ہماری اولاد صحیح رستوں پر جائے گی؟ ہماری زندگی کے اندر شریعت کا ایک حکم نہیں ہوگا تو ہم اپنی اولاد سے یہ امید کیوں لگائیں کہ وہ 100% شریعت کے اوپر چلنے والی ہو؟ ہم صبح سے شام کر کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور اپنی اولاد سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ نیکیوں کے راستوں پر چلیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تبدیلی لائیں گے۔ اپنی تبدیلی جس وقت ہوگی، خدا کی قسم ایٹومیٹک بچوں کے اندر وہ والا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے بچے دیکھیں گے اور اسی طریقے سے کرنے والے بنیں گے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بازو میں مصلی بچھے گا، بچہ نماز پڑھنے لگے گا۔ ماں زبان سے ذکر کر رہی ہے، بچہ دیکھے گا، زبان سے ذکر کرنے والا بنے گا۔ پہلے کی عورتیں ہر کام کے درمیان میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کیا کرتی تھی، اور بچے کو دیکھ کر یہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ جو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں وہ سنا کر میں آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ دیکھیں بچوں کی تربیت جس طریقے سے ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک لڑکا جس کی تربیت حضرت مولانا کے ساتھ میں بھی غالباً ان کا پوترا پاتیوں میں سے کوئی ہوگا، غالباً بول رہا ہوں میں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے گھر کے اندر کچھ الیکٹرانک کچھ کام وغیرہ نہیں کرانا، بورڈ وغیرہ میں کچھ خرابی وغیرہ ہو گئی تھی، تو حضرت جی نے کسی جو الیکٹریشین کا کام کرنے والے کو بلایا، وہ گھر کے اندر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے جس وقت دیکھا تو کچھ کام کی ضرورت پڑی، وہاں فیوز وغیرہ گیا ہوا تھا، فیوز سبھی کرنے کے لیے کہا، سامان وغیرہ لے کر آئے۔ چھوٹا سا لڑکا جو 5 سے 7 سال کا ہوگا، 5 سے 7 سال کا۔ اب وہ کام کرنے والا بندہ جس وقت گھر میں آیا اس کو داڑھی نہیں تھی، اس شخص کو داڑھی نہیں تھی۔ مولانا سے کہنے لگا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مسلمان ہے؟ حضرت جی نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان ہے اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ دیکھیے اتنے چھوٹے سے لڑکے کے کیسے اثرات ہیں، اپنی زبان سے کیسی تربیت کیسی ہوئی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے اور یہ ایمان والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی زندگی میں اور ایمان والا۔ تو میری ماں، میری بہنوں، ایسی تربیت ہم اپنے اولاد کی خود بخود کرنے والی بنیں گی اگرچہ کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔
اور اپنی زندگیوں سے موبائل کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اگر موبائل استعمال ہو رہا ہے، موبائل استعمال نہ کریں ایسا نہیں کہہ رہا، موبائل استعمال کیجیے، مولانا کے بیانات سنیے، حالات حاضرہ کے متعلق جو بھی چیزیں ضروری ہیں سب کچھ سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن کریم سنیے۔ بزرگوں کے واقعات آج کل یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بہت سارے علماء کرام اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، بہت سارے علماء اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں، ان تمام علماء کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پاکستانی سیریلز، انڈین سیریلز اور جو ہے انڈین فلم وغیرہ دیکھنے کے لیے نہیں، اس سے ہماری اولاد کے اوپر بڑے خطرناک اثرات پڑیں گے۔ خدا کی قسم آگے کیا کیا دیکھیں گے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر ہم جس وقت وہ جوان ہوں گے تو اس وقت ہم خون کے آنسو بڑھیں گے، اللہ کو ہمارے پاس بچانا نہیں ہوگا، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ تمام ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کا وہ وقت نہ آ جائے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ میں نے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، جس کے اندر جو حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا تھا۔ حضرت شعیب نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ جس وقت اصلاح ہو جائے اس وقت اس کے بعد میں جو ہے فساد ہرگز نہ پھیلاؤ، یعنی گناہ والے کام نہ کرو، فساد والے کام نہ کرو۔ جس وقت انہوں نے ذکر و اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر جکڑ لیا اور بڑے خطرناک عذاب کے اندر جکڑا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اصلاح معاشرے کی، صحیح طور پر معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے اوپر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔